حیوانات کی روح۔ حیوانات کی روح موت کے بعد کہاں جاتی ہے؟ قیامت کے دن ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ کیا حیوانات کی روح کو جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں؟ کیا حیوانات کے اندر روح ہوتی ہے؟ اور اگر ہوتی ہے تو مرنے کے بعد ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ کیا ان کے لیے بھی جنت اور جہنم ہے؟ کیا ان کے لیے بھی برزخ ہے؟ ان میں سے بعض موت کے وقت سختی اور درد سہتے ہیں، تو اس کا کیا سبب ہے؟ کیا وہ سختی اور درد ان کے گناہوں کا کفارہ ہے؟ اگر آپ ان تمام سوالات کے جوابات کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے۔ فلسفی بحث کے لحاظ سے روح یا نفس وہ طاقت ہے جو جسم میں موجود ہے یا وہ جو جسم سے تعلق رکھتی ہے اور مختلف آثار کا باعث بنتی ہے۔ ایک تقسیم کے مطابق نفس یا روح کی 3 طرح کی قسمیں ہیں: نباتات کی روح، انسانوں کی روح اور حیوانوں کی روح۔ نباتات کی روح میں 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پودوں کی روح میں 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں: پیدائش، رشد، نشوونما اور اپنی ہی طرح کے ایک اور کو تولید کرنا۔ ہر پودا ابتدا میں ایک دوسرے پودے سے وجود میں آتا ہے، یعنی پیدائش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ رشد کرتا ہے، نشوونما پاتا ہے اور سر انجام وہ خود کی طرح کے ایک پودے کی پیدائش کا باعث بنتا ہے۔ دوسری قسم کی روح حیوانی روح ہے کہ جو نفسانی خصوصیات کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اور موقع کو سمجھتے ہوئے حرکت کرتی ہے۔ مثلاً خطرے کو محسوس کرتے ہوئے فرار کر جاتے ہیں، جبکہ نباتات اور پودوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے۔ تیسری روح انسانی روح ہے۔ انسانی نفس میں پودوں کی روح اور حیوانات کی روح کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان میں عقل کی طاقت بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ عقل کے حکم کے تحت اختیار کے موقع پر بعض فکروں کو قبول کرتے ہیں اور بعض کو رد کر دیتے ہیں۔ اس موضوع کے تحت حیوانات میں بھی روح یا نفس ہے، لیکن حیوانات کی روح ایک مخصوص رتبے اور مقام تک ہی پہنچتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن انسان کے لیے خدا نے جس روح کا انتخاب کیا ہے وہ روح انسان کو بلندی پر پہنچانے کا باعث بنتی ہے، اور اس طرح کی روح حیوانات کے پاس نہیں ہے۔ دین میں حیوانات کی موت کے بارے میں کچھ بیان نہیں ہوا ہے، لیکن آیات اور روایات میں جو بیان ہوا ہے وہ حیوانات کا حشر ہے، کہ جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حیوانات کی روح باقی رہتی ہے تاکہ حشر کے میدان میں آ سکیں۔ حیوانات کے حشر کے بارے میں قرآن میں اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ حیوانات کی حشر کے بارے میں اور حیوانات کے جنت اور جہنم کے بارے میں روایات اور آیات میں کچھ بیان نہیں ہوا ہے، اور جس جنت اور جہنم کا قرآن کی آیتوں اور حدیثوں میں اشارہ ہوا ہے وہ انسانوں اور جنوں سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن بعض بزرگ قرآنی آیات سے ایک مطلب اخذ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک خاص تکلیف جو حیوانات کی حد تک ہو کو تصور کریں، اور خداوند اسی لحاظ سے اس کمتر تکلیف کے لحاظ سے حیوانات کا حساب کتاب کرے گا اور اسے سزا یا جزا دے گا۔ وہ جو روایات میں بیان ہوا ہے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ حیوانات کا حساب قیامت کے دن ہے، لیکن حیوانات دنیا میں اپنے گناہوں کا کفارہ دیں گے یا نہیں، یا ان کے لیے مکافات عمل ہے یا نہیں، اس بارے میں کچھ واضح نہیں ہے۔
حیوانات کے درد کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم مادی کے نظام میں یا دنیا کے نظام میں جو اس پر حاکم ہے وہ ایک معذور نظام ہے، اور اس نظام کے مطابق جسم میں درد اور رنج محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کے دانت میں درد ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی وجہ وہ نقص ہے جو اس کے اعصاب کے نظام میں وجود آیا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ ظاہری درد جو ایک مادی علت رکھتا ہے اس کے گناہوں کے کفاروں میں سے ایک کفارہ ہو، اور ہم اس علت سے بے خبر ہوں کہ جو عالم غیب سے مربوط ہے۔ حیوانات کے درد و رنج اور وہ بیماریاں اور حادثات جو ان کے لیے پیش آتے ہیں وہ بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا حیوانات میں درد کی وجہ اس کے مادی اور جسمانی نقص ہے، اور اس کا کوئی تعلق کفارہ یا گناہوں کے ازالے سے نہیں ہے۔ اور وہ حیوانات جو کسی انسان یا دوسرے حیوان کے ذریعے سے شکار ہوتے ہیں ان کے بارے میں روایات میں ہے کہ حیوانات کا شکاری کے ہاتھوں شکار ہونا یا دوسرے حیوانات کے ذریعے اس کا شکار ہونا اس کی خود کی خدا کی یاد سے غفلت کا باعث ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی بھی پرندہ چاہے وہ خشکی پر ہو یا دریا میں، یا کوئی بھی وحشی حیوان شکار نہیں ہوتا مگر یہ کہ خدا کی تسبیح سے غافل ہوتا ہے۔